يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوموا تصحوا۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد کے ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ پروگرام انوار رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد وسیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا عظیم مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو ہر سو انسان معنوی پرورش اور تزکیہ نفس کے تذکرے سنتا ہے، اور ہر شخص کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے سے جس قدر استفادہ ہو سکے وہ استفادہ کرے اور اپنی معنوی رشد اور تزکیہ نفس کے لیے کوشش کریں۔ رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے میں جہاں دیگر مہینوں میں آپ دیگر افعال کو دیکھتے ہیں کہ شاید ان کا کوئی اجر و ثواب ہو یا نہ ہو، وہیں رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے میں بہت سے عمومی افعال کو بھی اجر و ثواب کا مستحق قرار دیا گیا ہے، تاکہ یہ افعال انسان کے معنوی رشد اور تزکیہ نفس کا سبب قرار پا سکیں۔ رمضان المبارک میں یہ تو معلوم ہوا کہ ایک سفرہ بچھا ہوا ہے، جو سفرہ معنوی رشد اور تزکیہ نفس کا سفرہ ہے، اور انسان یہاں سے جس قدر سمیٹنا چاہے سمیٹ سکتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ہاں یہ سوال درپیش ہے کہ آیا ان آثار کے علاوہ کہ جو روح کی سلامتی کے آثار ہیں رمضان المبارک کے، آیا انسان کے صحت و سلامتی یعنی جسمانی صحت پر بھی رمضان المبارک کے کوئی آثار مرتب ہوتے ہیں یا نہیں؟ روایات اور جدید سائنسی علوم نے اس کو ثابت کیا ہے یا نہیں؟ آج کے پروگرام میں اسی پر بحث کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں نہایت ہی قابل قدر جناب سید ظفر علی شاہ نقوی صاحب، کہ جو حوزہ علمیہ قم میں بحیثیت استاد بھی اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ طلاب اور زائرین کی خدمت کے لیے بھی ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ نہایت ہی شکر گزار ہیں آپ کے کہ آج آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور پروگرام کا حصہ بنے۔ مولانا صاحب، جس طرح سے کہ ہم نے کہا کہ رمضان المبارک کے معنوی آثار ہیں، روح کی سلامتی کے لیے رمضان المبارک کا ایک نہایت گہرا اثر ہے، تو آیا روایات یا دیگر سائنسی علوم نے یہ ثابت کیا ہے کہ رمضان المبارک کے جہاں معنوی آثار ہیں وہیں صحت انسانی کے اوپر، جسمانی صحت کے اوپر بھی کوئی آثار مرتب ہوتے ہوں؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آپ کے جتنے بھی ویورز ہیں، ناظرین ہیں، ان سب کو ہماری طرف سے سلام، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم مہمان خدا بنتے ہوئے اور مہمانان خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیغامات ہیں ان کے بارے میں کچھ رائے پیش کریں۔ آپ نے ایک اچھا سوال جو ہے وہ سامنے رکھا اس حوالے سے کہ ماہ مبارک رمضان میں جو روزہ ہم رکھتے ہیں، کیا اس کے صرف معنوی اور روحانی فوائد اور اثرات ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں اثرات وغیرہ؟ تو یہ ایک اچھا سوال ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو باور کرنے کے لیے ہمیں ایک مقدمے کی ضرورت ہے کہ جس کو ہم سمجھیں گے تو یہ مطلب ہمارے حضور زیادہ آئے گا۔ ایک بات دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے مقصد، ہدف کہا جاتا ہے اس کو، اور ایک چیز ہوتی ہے فائدہ۔ ان دو چیزوں کے اندر جو ہے نا فرق ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ آپ حوزہ علمیہ قوم میں تشریف فرمائیں، تو آپ یہاں پہ، آپ کا ہدف یہاں پہ کیا تھا؟ آپ کا تحصیل علوم۔ اس ہدف کے لیے آپ آئے ہیں تاکہ میں جو ہے نا علوم اہل بیت کو سیکھ سکوں، یہ آپ کا ہدف ہے۔
لیکن آتے ہوئے راستے میں آپ نے بہت سے شہروں کا وزٹ بھی کیا، بہت سے شہر بھی دیکھے، زیارت بھی ہوگی امام رضا علیہ السلام کی، مختلف علماء کرام سے بھی آپ کی جو ہے ملاقات ہو گئی، ان سے بھی آپ مستفید ہوئے۔ اسی طرح مثلا بہت سے زائرین آتے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، انگوٹھیاں شنگوٹھیاں سوغات وغات، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس سفر میں آپ کو جو ہے نا ملتی ہیں۔ تو ہدف الگ چیز ہے، فائدہ الگ چیز ہے۔ تو جو بھی چیز ہوتی ہے نا عبادی، تو اس کا اصلی ہدف کیا ہے وہ خدا کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا اصلی ہدف۔ لیکن کلی طور پر ہم ایک بات کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادات ہمارے اوپر فرض کی ہیں، ان کا مقصد جو ہے صرف یہ دنیاوی فوائد اور یہ ساری چیزیں اور مادی فوائد نہیں ہے، بلکہ اس کا اصلی ہدف ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کمال تک پہنچانے کے لیے جو ہے نا وہ مفید ہوتے ہیں، وہ فائدہ مند ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ اور وہ ہمیں کمال کس چیز میں؟ کمال اس چیز میں ہے کہ ہم کمال مطلق تک پہنچے، اور کمال مطلق کس کو کہتے ہیں؟ وہ خدا کی ذات ہے۔ جب ہم خدا کے جتنا قریب ہوں گے، خدائی رنگ ہمارے اوپر آئے گا، اور جتنا خدائی رنگ ہماری زندگیوں کے اوپر چڑھے گا، اتنا ہی ہم کمال تک پہنچیں گے اور آگے جو ہے نا بڑھیں گے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جب بحث کرتے ہیں تو احکام کے بارے میں بحث کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں وہ احکامات مصالح اور مفاسد کے تابع ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی مہربان خدا ہے کہ اللہ نے بار بار اپنے آپ کو الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم کہہ کے پکارا ہے، اور بالمومنین رؤوف کہا ہے، اور اس طرح کے رحمان اور رؤوف بھی کہا ہے، رحیم بھی کہا ہے، رحمان بھی کہا ہے۔ صحیح ہے؟ تو مہربان ہے خدا۔ تو اللہ چونکہ مہربان ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فرصت سے بنایا ہے اور بڑی اس سے بنایا، جب اس فرصت سے بنایا تو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرے اس بندے کو کبھی کوئی نقصان نہ پہنچے، ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ پہنچے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ جن کاموں کے اندر اس انسان کا بہت زیادہ فائدہ ہے کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ فائدہ اس کو پہنچ سکے اس کام کو ضروری قرار دے دیتا ہے، جس کو فقہ اصطلاح میں واجب پایا جاتا ہے کہ یہ فرض ہو گیا، یہ واجب ہو گیا۔ کیوں واجب ہو گیا؟ اصل میں اللہ چاہتا ہے کہ وہ فائدہ اس کو ملے، وہ مقصد اور وہ ہدف، وہ کمال کی طرف وہ جائے۔ لیکن بسا اوقات ہم جان لیتے ہیں، بسا اوقات ہم نہیں جان سکتے۔ لہٰذا یہ ایک بات۔ اور جس چیز کے اندر انسان کو نقصان ہوتا ہے، انسان کی انسانیت کو نقصان ہوتا ہے، انسان کو کمال کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے وہ کام، اللہ تبارک و تعالیٰ آ کے اسے منع کر دیتا ہے کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا، وگرنہ آپ اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکو گے، یا آپ کی راہ میں رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر مفسدہ ہے، اس کے اندر جو ہے نا نقصان ہے آپ کا، تو اس کو پھر حرام قرار دے دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت۔ اور اگر جس کے اندر چلو تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ میرا محبوب کام ہے۔ یعنی کہتا ہے جب آپ عاشق بن جاؤ گے نا خدا کے، جب معبود کو معشوق سمجھنے لگو گے اور معشوق اور عشق کی منزل پر آ کر اللہ کی عبادت کرو گے، تو پھر آپ کو خدا کی محبت، آپ کو خدا کی پسند اور ناپسند کا خیال ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ کام میرا پسندیدہ ہے، یعنی مستحب ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو بعض کام جو ہے نا اللہ کے ناپسندیدہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں راضی نہیں ہوں، میں آپ کو سزا نہیں دوں گا لیکن میں راضی نہیں ہوں زیادہ اس کے اوپر، یعنی مکروہ ہے یہ کام، ٹھیک ہے۔ یہ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب آتے ہیں روزے کی طرف، کہ روزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، روزہ رکھنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب یقین جانیے کہ روزے کے اندر انسان کے لیے ہر حوالے سے فائدہ ہی فائدہ ہے، مصلحت ہی مصلحت ہے۔ اگر اس کے اندر مصلحت نہ ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہمارے اوپر یہ روزہ فرض نہ کرنا۔ فرض کیا ہے، اب اس کی مصلحت ہمیں سمجھ آئے نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے۔ جب ہم نے خدا کو مان لیا تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس چیز کے بارے میں اللہ حکم دیتا ہے، اس کے اندر ہماری بھلائی ہے، اس کے اندر ہمارا جو ہے نا فائدہ ہے، لہٰذا ہم جو ہے یہ کرتے ہیں۔ اب وہ یہ بھلائی کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی یہ کہا ہے کہ بھئی کتبہ صیام ہے تمہارے اوپر، لیکن کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی پرہیزگاری حاصل کر سکو۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کو ایسی توانائی مل جائے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکو۔ معنوی اثر کا ذکر کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہاں پہ اصل طریقے جہاں پہ بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر اتنی طاقت آ جائے کہ جس طرح آپ جو ہے نا کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتے ہو، جس طرح آپ جو ہے نا وہ چیزیں جو پہلے جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ چیزیں جو عام طور پہ حلال ہوتی ہیں، روزے کی حالت میں اللہ حرام کر دیتا ہے، آپ کو صبر کرنا سکھاتا ہے، آپ کو یہ ٹریننگ کراتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آرڈر پہ کیسے عمل کیا جاتا ہے۔ یہ پریکٹس 30 دن تک کرواتا ہے تاکہ 30 دن کے بعد آپ اتنے ٹرینڈ ہو جائیں کہ اس کے بعد کسی بھی گناہ کی جانب آپ نہ جائیں۔ یہ ہے تقویٰ،
یہ ہے تقویٰ۔ بے شک۔ اسی طرح یہ تو روحانی حوالے سے ہے، لیکن جسمانی حوالے سے کیا؟ جسمانی حوالے سے ہمارے پاس جو قرآنی آیات ہیں، میں رمضان مبارک میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس رات کو 1000 مہینوں کی راتوں پر جو ہے نا فضیلت حاصل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اس کے اندر عبادت بھی اتنی جو ہے نا افضل ہے۔ لیکن اس میں ہوتا کیا ہے؟ مقدرات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اس کے اندر جو ہے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ کیا ملائکہ لے کر نازل ہوتے ہیں؟ کیا چیز لے کر نازل ہوتے ہیں؟ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ کیا چیز لے کر آتے ہیں؟ من کل امر، سلام لے کر آتے ہیں، سلامتی لے کر آتے ہیں۔ سلامتی سے جو عام تصور ذہن میں آتا ہے، وہ پہلا تصور یہی آتا ہے کہ جو عام تندرستی ہوتی ہے، صحت کی سلامتی، بدن کی سلامتی، یہ دیں۔ یعنی اس حد تک روایت میں ہے کہ جب یہ فرشتے زمین پر نازل آتے ہیں تو اس طرف سے اس طرف سے جاتے ہیں اور ہر طرف سلامتی سلامتی بانٹتے جاتے ہیں۔ پھر صرف لینے والے کی دیر ہوتی ہے کہ کون سا بندہ ان سے لے سکتا ہے۔ وہ بندہ لے سکتا ہے کہ جن کی آنکھیں وہ اصلی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، برزخی آنکھیں ان کی کھلی ہوئی ہیں، وہ دیکھے کہ بھئی کائنات میں کیا عالم ہے، کتنے ملائکہ نازل ہو رہے ہیں اور کہاں پر نازل ہو رہے ہیں۔ کائنات کی روح اور جان یعنی امام زمانہ، اس کے بعد یہ پیغام لے کر آتے ہیں، مقدرات کا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سلامتی اور روزے کا تعلق بہت زیادہ گہرا ہے۔ میں نے عرض کی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اس لیلۃ القدر میں جب مقدرات کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں سب سے بہترین دعا کون سی ہے کہ جو ہم دعا مانگیں؟ آپ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اتنی نمازیں پڑھو، یہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، یہ بہترین دعا ہے، صحیح ہے۔ اللہ رب العزت کے اس حبیب نے یہ بتایا کہ العافیہ، 3 بار فرمایا العافیہ۔ عافیت یعنی سلامتی آپ کی۔ اب البتہ صرف جسم تک محدود نہیں ہے، مختلف حوالوں سے ہے، لیکن پہلا جو ہے اس کا یہ جسمانی ہے، عافیت۔ بس اس کا اور اس کا سلامتی کا، روزے اور سلامتی کا بہت زیادہ گہرا رابطہ ہے۔ اب آغا محترم جب احادیث کی جانب آتے ہیں، واضح طور پر جو ہے تو 2 قسم کی احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک حدیث ایسی ہے کہ جس کے اندر کلی طور پر، جنرل طور پر کہا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے کہ بھئی آپ اگر روزہ رکھو گے تو آپ کی صحت جو ہے نا بن جائے گی، آپ کی صحت کے لیے مفید ہے۔ لیکن بعض احادیث کے اندر آ کر وہ بیماریاں بھی بتائی گئی ہیں کہ ان بیماریوں کے لیے یہ جو ہے نا مفید ہے۔ مثلا جیسے آپ نے ایک بار فرمایا کہ سومو تصحوا، اس کے اندر کسی بیماری کا ذکر نہیں ہے، روزہ رکھو تاکہ صحت یاب ہو جاؤ۔ خوب کون سی بیماری سے صحت یاب ہوں گا؟ یہاں بھی اس چیز کا ذکر نہیں ہے، بیماری کا ذکر نہیں، جبکہ بعض بیماریوں کا ذکر ہے اس کے اندر، احادیث کے اندر۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، اس کے اندر فرمایا کہ 5 چیزیں جو ہیں انسان کے حافظے قوت بخشتی ہیں، حافظہ اس کا قوی ہوتا ہے، اور نسیان کی بیماری سے اس کو نجات دیتی ہیں۔ اس کے اندر وہ 5 چیزوں میں مثلا شہد ہے، اندر کا کھانا ہے، اور اسی طرح مثلا ایک سوم بھی ہے، روزہ بھی ہے۔ تو یہاں پہ روزے کو ذکر کیا گیا، وہ 5 چیزوں کے اندر ایک روزہ جو ہے وہ انسان کی جو ہے نا قوت حافظہ میں وہ کرتا ہے اور اس کو جو ہے نا اس سے نجات دلاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی نسیان سے اس کو نجات دلاتا ہے۔ ایک اس کے علاوہ ایک اور بیماری جس کے لیے یہ صحت یابی وہ ہے، وہ شوگر ہے۔ حالانکہ جناب بعض لوگ کہتے ہیں کہ شوگر کے لیے روزہ رکھنا جناب وہ ہوتا ہے، لیکن اپنے مزاج پر ہوتا ہے، اپنی اس کی روٹین کے مطابق جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو دے کر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز جو ہے نا شوگر کے لیے کیسے، شوگر اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کیلریز اضافی ہو جاتی ہیں۔ آپ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ بھی کیلریز آ جاتی ہیں اور آپ کے اندر پہلے سے بھی اسٹور ہوتی ہیں، تو وہ کیلریز جو ہے نا ایکسٹرا آتی ہیں، تو وہ اندر والی جو پڑی ہوئی ہیں وہ تو استعمال ہی نہیں ہوتی، تو پھر مسئلہ بنتا ہے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان میں جب آپ آتے ہیں اور ماہ مبارک رمضان میں آ کر وہ آپ غذا کو ایک 12 گھنٹے 16 گھنٹے 8 گھنٹے ہر علاقے کے اپنے حوالے سے وہ آپ وہ کرتے ہیں، تو وہ کیلریز آپ کو ایکسٹرا نہیں مل رہی ہوتی۔ اب آپ کے اندر ہی جو ایکسٹرا جو پڑی ہوئی اسٹور ہو چکی ہیں وہ کیلریز استعمال ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ آپ کا شوگر کا لیول جو ہے نا وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور لوگ بھی یہ کہتے ہیں، ڈاکٹر جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ ہر بیماری کی جڑ میدا ہے۔ میدے کا تعلق کھانے پینے سے ہے۔ آپ کیسی غذا کھاتے ہیں؟ آپ جب غذا میں اعتدال ہوگا تو آپ کے
اس کے اندر جناب مزاج کے اندر بھی جو ہے نا اعتدال ہوگا، غذا کے اندر اعتدال، غذا کی وجہ سے جو ہے اس کے آپ کی صحت کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں یہ انسان کو جو ہے نا یہ ہوتی ہے کہ حلال چیز کھاؤں، حرام چیز نہ کھاؤں، اور یہ ساری چیزیں، حتیٰ یہاں تک میں زیادہ جو ہے نا یہ لمبا نہ ہو جائے پروگرام، لیکن میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا ہے کہ دو جوان آپ جیسے میاں بیوی ہیں لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک کہہ رہا ہے یہ اور دوسرا کہتا ہے یہ آپس میں لڑ رہے ہیں جیسے میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ادھر کھڑے ہو گئے، لیکن میرے اور آپ بھی ادھر تماشائی بن کے ان کی اصلاح کے لیے پیغمبر ہیں وہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی کیوں لڑ رہے ہو؟ کہا کہ میری بیوی کو دیکھیے نا، میری بیوی جو ہے نا ابھی اللہ بہت صالحہ ہے، نیک ہے، فلاں یہ، تو پھر لڑ کیوں رہے ہو؟ یہ تو پھر معاملہ کیا ہے، وہ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ بھائی پرہیزگار تو ہے لیکن اس کے چہرے پر تازگی نہیں ہے، تر تازہ نہیں ہے، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، اس کے چہرے پر رونق نہیں ہے، صحیح ہے، اس کے چہرے کے اندر کشش نہیں ہے، میں کیا کروں اس کو؟ تو وہ خاتون بھی کہتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیے نا، اب اس میں میرا کیا قصور ہے، اس میں میرا قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسکرائے، کہا اگر آپ کے چہرے کی تر و تازگی جو ہے نا واپس دلا دی جائے تو کیا حساب ہے، آپ کا وہ حسن جو ہے نا واپس آ جائے اور آپ کا چہرہ جو ہے نا تر و تازہ ہو جائے تو کیا، تو عورتوں کو کیا چاہیے؟ فوراً کہا جناب والا، میں ہوتا تو کہتا کون سی کریم استعمال کروں، کون سی یہ چیز جو ہے نا میں استعمال کروں؟ پیغمبر نے کہا کہ اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ کے چہرے کی تر و تازگی ہو جائے تو اپنے کھانے کے اندر اعتدال لے کر آؤ، کم کھاؤ تھوڑا سا، ٹھیک ہے، کھانے سے پہلے یعنی پیٹ فل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو کر لو، آپ کے چہرے کی رونقیں جو ہے نا بحال ہو جائیں۔ بہرحال اس قسم کی اور بھی حدیث ہیں جس کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوانوں کے لیے بالخصوص کہ اگر چونکہ جتنا انسان زیادہ کھاتا ہے اس کی شہوت میں اضافہ ہوتا ہے، جب شہوت میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ پھر ادھر ادھر جو ہے نا جاتا ہے، اور میں نے کسی اور پروگرام میں بھی عرض کی تھی کہ ایک بیماری ہے ایڈز، ایڈز کب ہوتی ہے؟ وہ شہوت جب بے مہار ہو جاتی ہے اور پھر بندہ ادھر ادھر جانے لگتا ہے تو وہاں سے پھر آہستہ آہستہ ایڈز کی بیماریاں لگنا شروع ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس بیماری کا اگر علاج چاہتے ہیں تو آپ کو زنا سے بچنا ہوگا، اور زنا نتیجہ شہوات کا، اور شہوات کہاں سے آتی ہیں؟ شہوات اس چیز سے آتی ہے جتنا آپ زیادہ کھاؤ گے اتنی آپ کی شہوات میں جو ہے نا ہیجان آتا ہے اور زیادہ جو ہے نا وہ آتی ہے۔ اس وجہ سے روزہ آ کر آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے کنٹرول کیسے کرنا ہے اپنی شہوات، آپ نے اپنے اس کے اوپر کیا وہ کرنا ہے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو شہوت زیادہ ہے وہ فوری طور پہ شادی کریں، لیکن اگر جو ہے نا شادی نہیں کر سکتے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں، تاکہ روزے کے ذریعے سے آپ جو ہے نا اس بیماری سے اور اس ساری چیزوں سے جو ہے نا بچ سکیں۔ تو اگر اس ٹاپک پہ 30 دن بھی پروگرام کریں تو کم ہے میرے خیال میں جناب، تو زیادہ ہے، اس کے ڈیٹیل زیادہ ہے۔ جی ماشاءاللہ، نہایت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے مطالب کو بیان کیا اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا کہ جہاں پہ معنوی آثار ہیں وہیں پہ انسان کی جسمانی صحت پر بھی اس کے بہت سارے آثار مرتب ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب، ہمارے پروگرام کا ایک سوال فقہی بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی اپنا پروگرام کا حصہ قرار دیتے ہوئے سوال ہمارا یہ ہوگا کہ کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، کون سی ایسی حالت ہے کہ جہاں پر اگر کھایا جائے تو روزہ باطل ہو لیکن کفارہ اور قضا اس کی واجب نہ ہو؟ اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے جوانوں کے لیے اور بالکل نوجوانوں کے لیے، کہ بندہ کھا بھی لے، پیٹ بھی بھر لے، پی بھی لے جناب والا، اور روزہ بھی باطل نہ ہو، کتنی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ہم خورما ہم سوا، بہت مزے کی بات ہے کہ بندہ کھا پی بھی لے اور جناب روزہ بھی۔ اب سوچیں یہ کون سا سوال ہو سکتا ہے، سوچیں یہ کیا ہو سکتا ہے، ہمارے جوانوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آسان سا جواب ہے کہ جب آپ کو بھول گیا ہو کہ جناب والا جو ہے نا میرا روزہ ہے، خوب مزے سے جناب والا کھاؤ 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 کھاؤ، اتنا کھاؤ کہ گر جاؤ، ٹھیک ہے، یہ مذاق کر رہا ہوں، مطلب یہ کہ کھا بھی لو پی بھی لو، آپ کو یاد نہ آئے، ٹھیک ہے، کہ آپ کا روزہ ہے، تو جناب اس صورت میں آپ کھا پی بھی لیں گے، صحیح ہے، اور جب آپ کو یاد آئے تو آپ کا روزہ بھی ٹھیک ہے اور آپ نے کھا بھی لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ شرعی نقطہ نظر سے جو ہے یہ یہاں پہ نہ قضا ہے اور نہ اس کا وہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک دوسرا مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں، بعض لوگ جو ہے مثلاً جو ہے آپ کا روزہ ہے اور آپ جو ہے نا آپ کو بھولا ہوا ہے اور میں ادھر جو ہے نا بیٹھا ہوں، تو کیا میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میں آپ کو فوری طور پہ کہوں اے وسیم بھائی آپ کا تو روزہ ہے، آپ کیوں کھا رہے ہو؟ نہیں، میرے لیے یہ حکم ہے کہ میں خاموش رہوں، میں آپ کو آگاہ نہ کروں، جب آپ خوب رچ کے کھا لیں سیر ہو کے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد میں آپ کو بعد میں اگر وہ ہو تو پھر کہوں کہ
محترم آپ کا درود ہوگا. اچھا یہ ہے ٹھیک ہے. تو دونوں آوازوں سے یہ مسئلہ جو ہے نا یہ ہے. جی بہت شکریہ. نہایت ہی احسن انداز میں آپ نے مطالب سے آگاہ فرمایا. ناظرین کرام آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلی قسط تک ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ نگہدار.